کیا ہمیں آپ بتائیں گے خدا کا اصلی نام کے کیا لیے ہے؟ کتنے نام جو ہے نا وہ بائبل مقدس میں آئے ہیں اور خدا کا اصل نام کیا ہے؟ وہ ہیں ایل، الوہیم ہے یہوہ شما، اور یہوہ۔ خداوند کا نام ہے میں ہوں۔ تو کے لیے آیا نام حق تعالیٰ۔ عدنان بھائی، میرا اگلا آپ سے یہ سوال ہے، بائبل مقدس میں ہم نے خدا کے بہت سے نام پڑھے ہیں، کیا ہمیں آپ بتائیں گے خدا کا اصلی نام کیا ہے؟ جی ساحل بھائی، یہ آپ نے یقیناً بہت پیچیدہ اور بہت زبردست میری نظر میں سوال ہے جو آپ نے کیا ہے۔ تو دیکھیں، مشکل تب تک ہوتی ہے جب تک پتہ نہ ہو، جب تک آپ اس کے بارے میں اسٹڈی نہیں کرتے یا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس بات کو آپ سیکھنے کی جدوجہد کرتے ہیں نا، تو وہ خدا آپ پر نا اپنے راز جو ہے نا وہ کھولتا ہے۔ تو میں آپ کو نا آج بتاؤں گا کہ خدا کے لیے کتنے نام جو ہے نا وہ بائبل مقدس میں آئے ہیں اور کتنے صفاتی نام ہیں اور خدا کا اصل نام کیا ہے۔ تو میں آج بات کروں گا صرف پرانے عہد نامے پہ، ٹھیک ہے؟ تو نئے عہد نامے میں خداوند یسوع المسیح کے لیے کتنے نام آئے ہیں یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ پرانے عہد نامے میں جو خدا کے لیے زیادہ نام استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں ایل، الوہیم اور یہوہ۔ یہ تینوں عبرانی کے نام ہیں، تو یہ زیادہ جو ہے نا وہ استعمال ہوئے ہیں پرانے عہد نامے میں۔ ایک ویسے ہے یا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نام ہے جو خدا کے لیے استعمال ہوئے۔ ان ناموں کے الگ الگ معنی سمجھنا اور ان کا آپس میں تعلق دیکھنا نہایت ضروری ہے، کہ یعنی کہ کس جگہ پر ایل آیا، الوہیم آیا، یہوہ آیا، اس کے وہاں معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ سمجھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پرانے عہد نامے میں جو خدا کے لیے نام آئے ہیں، آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ پہلا جو ہے نا وہ ایل ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم ایل جو ہے نا کافی جگہ پر آیا، پیدائش کی کتاب پڑھیں نا، اس کا 35 باب اس کی پہلی 2 آیتیں، یا اس کا 31 باب اس کی 13 آیت پڑھیں تو وہاں پر ذکر ہے ایل کا، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم استشنا کی کتاب پڑھیں نا، اس کا 6 باب اس کی 4 آیت ہے، تو وہاں لکھا ہے سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، ٹھیک ہے؟ تو الوہیم جو ہے نا وہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی الوہیم جو ہے نا وہ عبرانی میں نام ہے، اس کا اگر اردو میں ترجمہ کریں نا تو وہ خدا بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم گنتی کی کتاب اس کی 24 باب اس کی 16 آیت اور استشنا کی کتاب اس کی 32 باب اس کی 8 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر خدا کے لیے آیا نام حق تعالیٰ، حق تعالیٰ۔ تو اگر ہم زبور 48 اس کی 14 آیت یا زبور 91 اس کی پہلی آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا قادر مطلق، کہ وہاں پر خدا کا نام کیا ہے؟ قادر مطلق۔ تو اگر ہم دانیل نبی کا صحیفہ پڑھیں یا زبور کی کتاب 7 باب اس کی 17 آیت یا زبور 47 باب اس کی 2 آیت، تو ان 2 ابواب میں خدا کے لیے نام آیا ہے خداوند تعالیٰ، خداوند تعالیٰ۔ تو اگر ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ کریں اس کا 6 باب اس کی 24 آیت، تو وہاں لکھا ہے یہوہ سلوم، جس کا مطلب یہوہ سلامتی ہے۔ تو اگر ہم خروج کی کتاب 17 باب اس کی 1 آیت پڑھیں، پہلی آیت، تو وہاں لکھا ہے یہوہ نسی، جس کا مطلب ہے یہوہ میرا ڈنڈا ہے۔ تو اگلا ہم اگر پڑھیں پیدائش کی کتاب اس کی 22 باب اس کی 14 آیت، 22 باب کی 14 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے یہوہ یری، یعنی خداوند مہیا کرتا ہے، جی۔ تو نیکسٹ حوالہ ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اگر ہم پڑھیں نا اس کا 33 باب اس کی 16 آیت یا اس کا 23 باب اس کی 6 آیت، ان کا مطالعہ کرے تو خدا کے لیے نام آیا یہوہ صدقنو، یعنی جس کا مطلب خداوند ہماری نجات ہے۔
تو اگر ہم حزقیل نبی کا صحیفہ اس کا 48 باب اس کی 35 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں خدا کے لیے نام آیا ہے یہوہ شما، جس کا مطلب ہے خداوند وہاں ہے۔ تو نیکسٹ اگر ہم سیموئیل کی پہلی کتاب کا مطالعہ کریں 1 باب اس کی 3 آیت یا 17 باب اس کی 45 آیت، تو خدا کے لیے نام آیا ہے سبات۔ یہ زبور 24 باب اس کی پہلی آیت میں بھی آیا سبات، جس کا مطلب ہے رب الافواج، لشکروں کا خدا ہے۔ تو اگر ہم قضات کی کتاب کا مطالعہ کریں اس کا 5 باب اس کی 3 آیت، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کی 17 باب اس کی 6 آیت، زبور 59 اس کی 5 آیت، یہ 3 کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے یہوہ الوہ، الوہ، یہوہ الوہ، جس کا مطلب ہے خداوند اسرائیل کا خدا، یہوہ الوہ اسرائیل، یعنی خداوند اسرائیل کا خدا۔ تو اگر ہم زبور 23 اس کی پہلی آیت، بہت مشہور زبور ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر خدا کے لیے نام آیا ہے یہوہ روئی، یعنی خداوند میرا چپان ہے، خداوند میرا چپان ہے۔ اگر اسے عبرانی میں ٹرانسلیشن کریں تو یہوہ روئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم خروج کی کتاب 31 باب اس کی 13 آیت کا مطالعہ کریں تو آیا ہے نام خدا کے لیے یہوہ مقد شکم، مقد شکم، یعنی خداوند پاک کرنے والا ہے، اس کا مطلب خداوند پاک کرنے والا۔ تو پیدائش کی کتاب 33 باب اس کی 20 آیت اور 32 باب اس کی 28 آیت کا مطالعہ کرے تو وہاں لکھا ایل الہ اسرائیل، ایل الہ اسرائیل، یعنی خدا اسرائیل کا خدا ہے۔ تو اگر ہم پیدائش کی کتاب 16 باب اس کی 13 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے عطا ایل روئی، عطا ایل روئی، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، اس کا مطلب ہے اے خدا تو بصیر ہے۔ تو اگر ہم خروج کی کتاب 15 باب اس کی 26 آیت کا مطالعہ کریں تو خدا کے لیے نام ہے شافی، شافی، یہوہ شفا دینے والا ہے۔ تو اگر ہم پیدائش 31 باب اس کی 32 آیت اور استیشنا 33 باب اس کی 27 آیت کا مطالعہ کریں، استیشنا اگر ہم کیتھولک ترجمے میں پڑھیں تو تسنیہ شرح، ٹھیک ہے۔ تو ان آیتوں کا مطالعہ کریں تو ازلی خدا، ابدی خدا، ازلی خدا، ابدی خدا، جس کا مطلب ہے خدائے قیوم۔ تو اگر ہم زبور 8 اس کی پہلی آیت اور زبور 16 اس کی 2 آیت، تو خدا کے لیے آیا ہے رب، رب مطلب خدا۔ تو خروج کی کتاب اس کا 20 باب اس کی 5 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے غیور خدا، غیور خدا یعنی واحد خدا، اس کا مطلب کیا ہے؟ واحد خدا، ایک خدا۔ تو پیدائش 17 باب کی پہلی آیت کا مطالعہ کرے تو خدائے قادر، یعنی قدرت والا خدا۔ تو اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ 1 باب اس کی 4 آیت، 5 باب اس کی 19 آیت، 10 باب اس کی 20 آیت کا مطالعہ کرے تو اسرائیل، تو یہاں آیا ہے قدوس اسرائیل، یعنی اسرائیل کا قدوس۔ آگے ہم یسایہ نبی کا صحیفہ پہلے باب کی اگر 24 آیت کا مطالعہ کریں تو اسرائیل کا قادر، اسرائیل کا قادر۔ تو اگر ہم سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 15 باب اس کی 29 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے اسرائیل کی قوت، تو یسایہ نبی کی کتاب 1 باب کی 24 آیت کا مطالعہ کریں تو رب الافواج، یعنی جس کا مطلب ہے قادر۔ میکا نبی کا صحیفہ اس کی 4 باب 13 آیت، ذکریہ نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب 14 آیت اور 6 باب 5 آیت، تو وہاں لکھا ہے رب الامین، رب الامین۔ تو اگر ہم دانییل نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب 34 آیت، 12 باب 7 آیت، 4 باب
31 आयत का मुतालिया करें तो वहाँ लिखा है ही अल क़य्यूम, ही अल क़य्यूम, यानी खुदा की अब्दियत की तरफ इशारा है कि खुदा अब्दियत का खुदा है। तो अगर हम पैदाइश की किताब 4 बाब, ये मैं हवाले 2-3 पढ़ूंगा। पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 26 आयत का मुतालिया करें। अभी मैं 4 बाब उसकी 26 आयत, तो यहाँ लिखा है और सेत के हाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक़्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। तो इसके बाद मैं खरूज की किताब 15 बाब उसकी 3 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। तो यहाँ पर लिखा है खुदावन साहबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। खरूज की किताब 15 बाब, ये मूसा का गीत है, उसका 15 बाब उसकी तीसरी आयत है। खुदावन साहबे जंग है, यहोवा उसका नाम है। तो अगर मैं यसाया नबी का सहीफा उसका 42 बाब उसकी 8 आयत आपसे, हवाले इसके बारे में काफ़ी सारे हैं लेकिन मैं ये लास्ट हवाला 42 बाब की 8 आयत लिखा है यहोवा मैं हूँ, यही मेरा नाम है। अभी मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं कि खुदा का नाम क्या है। जो खुदा कह रहा है ना कि मेरा ये नाम है, तो यही खुदा का नाम है। ठीक है, यहोवा मेरा नाम है और यही मेरा, यहोवा मैं हूँ और यही मेरा नाम। खुदावन साहब जंग है और उसका नाम यहोवा है। खुदा के जितने भी नाम आए ना पुराने अहदनामे में, ये सब खुदा की सफाती नाम है। ठीक है, खुदा का जो असल नाम है ना, वो खुदा खुद ही बता रहा है कि मेरा नाम क्या है, यहोवा। अदनान भाई, हम शुरू से तो ये पढ़ रहे हैं खुदावन का नाम है मैं हूँ, तो आप बता रहे हैं यहोवा का नाम है। जी, ये बात दुरुस्त है कि शुरू से मैं भी यही समझता था कि खुदा का नाम है मैं हूँ। इसके बारे में खरूज की किताब 3 बाब उसकी 14 आयत, 6 बाब उसकी 8 आयत, 14 बाब उसकी 4 आयत, 20 बाब उसकी 2 आयत, हिजकिय्याल 6 बाब उसकी 13 आयत, नए अहदनामे में भी काफ़ी दफ़ा आया मैं हूँ। ठीक, असल में खुदा का नाम है यहोवा। अभी जहाँ पे मैं हूँ है ना, सबसे पहले मैं हूँ आया खरूज की किताब 3 बाब उसकी 14 आयत। खुदा जहाँ पे झाड़ी के वाक़े में हज़रत मूसा पर ज़ाहिर होते हैं, तो खुदा उधर कह रहा है कि तुम मिस्र में जाओ, मेरी कौम को आज़ाद करा के लाओ। क्या बताऊं कि मुझे किसने भेजा है? हज़रत मूसा खुदा से कह रहे हैं कि मैं उनको क्या बताऊं कि मुझे किसने भेजा है। तो खुदा वहाँ कह रहा है कि तुम उनसे कहना है कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ, तो उनसे कहना मैं जो हूँ उसने मुझे भेजा है। यहाँ पर बात समझने वाली है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि बनी इसराइल किसकी औलाद है? हज़रत याकूब की। इसराइल नाम किसको खुदा ने दिया? हज़रत याकूब को। हज़रत याकूब अपने बाप दादा से, यानी हज़रत अब्राहम, इज़ाक, याकूब, ये सारी लड़ी जो आ रही है ना, वो खुदा से ना वाकफ नहीं है। वो हर लिहाज से जानते हैं कि खुदा एक है जो जिंदा खुदा है, और उसकी वो इबादत भी करते थे। ठीक है, खुदा को वहाँ पर खुदा बता रहा है कि उनसे बोलो कि मैं जो हूँ वो ही हूँ, यानी मैं वो ही हूँ जिनको तुम जानते हो, मैं कोई और नहीं हूँ। यानी तुम सिर्फ इतना बता दो कि मैं जो, यानी कि मैं जो है माना मैं वो ही हाँ, उन्हें मनु कर लिया, तू जाकर उन्हें दस। बात समझ रहे हैं? यानी ये तशरीह में आ जाता है, मैं हूँ नाम जो है वो तशरीह में आ जाता है। खुदा कह रहा है कि तुम उन्हें बताओ कि मैं जो हूँ उसने मुझे भेजा, यानी कि खुदा को पता है कि वो कौन सा मुझसे ना वाकिफ है जो उनको पता नहीं है कि किसने मुझे भेजा है। तो मैं हूँ इस मायने में, मैं हूँ जब भी आएगा तशरीह में आएगा। ठीक है, खुदा का असल नाम 42 बाब जो है हमने पढ़ा है इसका यसाया नबी का। ठीक है, तो वह खुदा बता रहा है कि मेरा नाम यहोवा है। खरूज की किताब में खुदा बता रहा है कि मेरा नाम यहोवा है। ठीक है, तो अगर हम खुदा के कहने पे, यहोवा का मतलब है जिंदगी देने वाला,
زندگی دینے والا، زندگی دینے والا. اچھا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. جی سر. عبرانی زبان میں خدا کے لیے جو نام زیادہ استعمال ہو، جو زیادہ، وہ ہے ایلوہیم اور یہوہ. جی یہ زیادہ استعمال ہو. یہوہ نام کا جب بھی اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے خداوند کیا گیا ہے. اردو ترجمہ میں اگر ہم پڑھتے ہیں خداوند، خدا، خداوند، خدا، زیادہ یہی ہے نا. کہیں پہ خداوند لکھا ہے، کہیں پہ خدا لکھا ہے. جی لیکن یہ ترجمے ہیں ان کی. عبرانی اگر ہم کریں گے نا تو جہاں بھی یہوہ عبرانی متن میں یہوہ آیا نا اس کا ترجمہ خداوند ہی کیا گیا. جی ٹھیک ہے، خدا بھی کیا گیا ہوگا، لیکن میری جو سرچ ہے اس کے مطابق 90% تقریباً یہوہ کا مطلب جو ہے نا وہ خداوند کیا گیا ترجمہ. ایلوہیم کا جو ترجمہ ہے نا وہ خدا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ان میں فرق کیا ہے؟ یہوہ جہاں پر بھی یہوہ کا ذکر ہے نا، ٹھیک ہے، یا اردو میں ہم پڑھ رہے ہیں خداوند ہے، وہاں پر اصل خدا جو خالق المالک ہے اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا عبرانی متن یہوہ. اور جہاں پر خدا لفظ آتا نا، خدا پڑھ رہے ہیں ہم، خدا، خدا جو ہے نا وہ غیر قوم جو ہے لوگ ہیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی استعمال کرتے تھے نام، بلکہ وہ کہتی تھے کہ ہمارے یہ خدا ہیں. ٹھیک ہے. تو ایلوہیم جو ہے وہ اگر خداوند کے لیے استعمال ہوا ہے نا تو وہ خدا دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ایلوہیم جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لیکن یہوہ جو ہے نا، یہوہ، یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کہیں پر بھی کسی دیوی دیوتا کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ یہوہ خدا کا اصل نام ہے. تو اصل نام وہیں پر آیا جہاں پر خداوند اصل کا ذکر آیا. ٹھیک ہے. لیکن یہوہ کا تو یہ تھا یہوہ اور ایلوہیم کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہوہ اور ایلوہیم کے علاوہ جتنے نام بائبل مقدس میں خدا کے لیے آئے ہیں ان کو ہم صفاتی نام کہتے ہیں. ان کو ہم صفاتی نام کہتے ہیں. تو یہ میں نے ٹوٹل جو ہے نا وہ آپ کو صفاتی نام 28 بتائے ہیں. تو جو آخری میں نے بتایا نا 29واں یہ اصل نام ہے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہم سیکھیں گے کہ انجیل مقدس نئے عہد نامے میں خداوند یسوع المسیح کے کتنے نام آئے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. تو آج آپ نے یہ سیکھا ہے کہ خدا کا اصل نام کیا ہے. خدا کا اصل نام کیا ہے؟ یہوہ. جی جنان بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا، ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ لگی ہے. بہت آپ کا شکریہ. جی بہت شکریہ عدنان بھائی آپ کا ہمیں تفصیل سے سمجھانے کا. تو آج کا پروگرام ہمارا اختتام پہ پہنچا. تو یقیناً ہم سب نے اس سے بہت برکت پائی ہے، دیکھنے والے بھی اس سے بہت برکت حاصل کریں گے. اور مزید ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس کو دیکھ کر اس کے وسیلہ سے بہت برکت حاصل کر سکیں. آمین.